آل رسول سے محبت کرتا ہے ان کی محبت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کریم بڑا رحم اور کرم والا رب ہے۔ وہ کریم اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی عیبوں کو مخلوق پر پوشیدہ فرما دیتا ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بندے کے گناہ کتنے سہی مگر رب کی رحمت اس سے بہت زیادہ ہے۔ بندے کے گناہوں کا کنارہ ہے مگر رب کی رحمت کا کوئی شمار اور کوئی کنارہ نہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ رب عز و جل کی پاک بارگاہ میں رجوع کر لے اور گناہوں سے معافی مانگ لے۔ وہ کریم رب عز و جل بندے کو اپنی رحمت کے چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ جب اللہ کریم اپنے کسی بندے کو بخش دیتا ہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ میں اپنے محترم ناظرین کرام کو شاہ نواز اتاری وائس چینل پر خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ اور سچی کہانیاں اور بیانات و واقعات سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی مستفید ہو سکے، اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور فرمائیے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے شمار ہے۔ کسی زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا، کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتا دیا کہ ایک کمزور اور ناتوان و نحیف شخص دروازے پر کھڑا ہے، جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے دربار میں حاضر کرو۔ اجنبی ڈگمگاتے ہوئے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا کہ میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے، اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ناممکن نہیں۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں نہ پڑیں بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے۔ جنید پہلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر سمجھانے کے باوجود یہ بضد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا، اور پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جوں جوں قریب آتی گئی، لوگوں کا اشتیاق اور شوق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس وجہ سے بڑھ گیا تھا کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ دور دراز ملکوں سے بھی لوگ یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت بڑا پراسرار تھا اور اس پر ایک انجانی سی ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کی ٹھاٹھے مارتا سمندر شہر بغداد میں امنڈ آیا تھا۔ جنید پہلوان کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کا محتاج نہ تھی۔ اپنے وقت کا مانا ہوا پہلوان آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ اوکاڑے کی اطراف لاکھوں انسانوں کا ہجوم اس مقابلے کو دیکھنے آیا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت اپنے سلطنت کے اراکین کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا تھا۔
सब लोगों की निगाहें उस पुरअसरार शख्स पर लगी हुई थी जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज दिया था, जिसने जुनैद पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा, फिर भी लोग शिद्दत से उसका इंतज़ार करने लगे। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। उसके हामी लम्हा बलहमा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ उकाड़े में पहुंच गया। हर शख्स उस कमज़ोर और नातवां शख्स को देखकर महव हैरत में पड़ गया कि ये शख्स जो जुनैद की एक फूंक से उड़ जाए, उससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन उसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ इस कुश्ती को देखने लगा। कुश्ती का आगाज़ हुआ। दोनों आमने सामने हुए, हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। उससे पहले कि जुनैद कोई दाव लगाकर अजनबी को ज़ेर करते, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद से कहा कि अय जुनैद, ज़रा अपने कान मेरे करीब लाओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अजनबी की बातें सुनकर जुनैद करीब हुआ और कहा, क्या कहना चाहते हो? अजनबी बोला, अय जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, ज़माने के सताया हुआ हूँ। मैं आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। सैयद घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा एक छोटा सा कुंबा यानी ख़ानदान कई हफ्तों से फाकों का शिकार है और जंगल में पड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे शिद्दत भूख से बेजान हो चुके हैं। ख़ानदानी गैरत किसी से दस्त से सवाल नहीं करने देती। सैयदजादियों के जिस्म पर कपड़े फटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने इस उम्मीद पर तुम्हें कुश्ती का चैलेंज दिया है कि तुम्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने से अकीदत है। आज ख़ानदान नबूवत का लाज रख। मैं वादा करता हूँ कि आज अगर तूने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज़ करके फ़तह व कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊँगा। तुम्हारी मुल्क गिर शोहरत और एजाज़ की एक कुर्बानी ख़ानदान नबूवत के सूखे हुए चेहरों की शादाबी के लिए काफ़ी होगी। तुम्हारी ये कुर्बानी कभी भी ज़या नहीं होने दी जाएगी। अजनबी शख्स के ये चंद जुमले जुनैद पहलवान के जिगर में उतर गए। उसका दिल घायल हो गया और आंखें अश्कबार हो गई। सैयदजादे की इस पेशकश को फ़ौरन कबूल कर लिया और अपनी आलमगीर शोहरत व इज़्ज़त व अज़मत आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने में एक लम्हे की ताख़ीर न की। फ़ौरन फ़ैसला कर लिया, इससे बढ़कर मेरी इज़्ज़त व नामूस का और कौन सा मौका हो सकता है कि दुनिया की इस महदूद इज़्ज़त को ख़ानदान नबूवत की उड़ती हुई खाक पर कुर्बान कर दूँ। अगर सैयद घराने के मुरझाई हुई कलियों की शादाबी के लिए मेरी जिस्म का खून काम आ सकता है तो जिस्म का एक एक कतरा तुम्हारी खुशहाली के लिए देने के लिए तैयार हूँ। जुनैद फैसला दे चुका। उसके जिस्म की तवानाई अब सलब हो चुकी थी। अजनबी शख्स से पंजा आजमाई का ज़ाहिरी मुजाहरा शुरू कर दिया। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था। पैंतरे बदले जा रहे थे कि अचानक जुनैद ने एक दाव लगाया। पूरा मजमा जुनैद के हक में नारा लगाता रहा। जोश व खरोश बढ़ता गया। जुनैद दाव के जौहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठा। दोनों बाम गुत्तम गुता हो गए। यकायक लोगों की पलकें झपकी, धड़कते दिल के साथ आंखें खुली तो एक नाकाबिल यकीन मंजर आंखों के सामने आ गया। जुनैद चारों शाने चित पड़ा था और ख़ानदान नबूवत का शहजादा सीने पर बैठकर फतह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो चुका था। हैरत का तिलस्म टूटा और पूरे मजमे ने सैयदजादे को गोद में उठा लिया। मैदान का फातिह लोगों के सरों पर से गुजर रहा था। हर तरफ इनाम व इकराम की बारिश होने लगी। ख़ानदान नबूवत का ये शहजादा बेश बहा कीमती इनामात लेकर अपनी पनाहगाह की तरफ चल दिया। इस शख्स से जुनैद का वक़ार लोगों के दिलों में ख़त्म कर दिया। हर शख्स इन्हें हक़ारत से देखता गुजर रहा था। ज़िंदगी भर लोगों के दिलों पर सिक्का जमाने वाला आज उन्हीं लोगों के ताने सुन रहा था। रात हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। इशा की नमाज से फारिग होकर जुनैद अपनी बिस्तर पर लेटा। उसके कानों में सैयदजादे की वो अल्फाज बार बार गूंजते रहे, आज मैं वादा करता हूँ अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज करके फतह व कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊंगा। मैं सोचता गया वाकई ऐसा होगा, क्या मुझे ये शर्फ हासिल होगा? क्या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों से ये ताज मैं पहनूंगा? नहीं, मैं इस काबिल नहीं। लेकिन ख़ानदान नबूवत के शहजादे ने मुझसे वादा किया है,
آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کے آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گنبد خضرا کے سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلواگر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی، جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ دل کیف و سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنید سمجھ گیا کہ یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کے ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامات کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگا لیا، اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کے نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک کے دل میں جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کے یہ پہلوان آج سید الطائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ۔ جو آل رسول سے محبت کرتا ہے، ان کی محبت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ والسلام۔